بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ سازشی یہودیوں کی وجہ سے حاکم وقت نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا منصوبہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ باطل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے تابع داروں کو قیامت تک کافروں پر غلبہ کرنے والا ہوں، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے عہد توڑنے، احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے سبب، اور اس سبب سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہم نے انہیں یہ سزا دی، حالانکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے تخمینی باتوں پر عمل کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لینے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ آپ ایک گھر میں تھے جہاں آپ کے 12 حواری بھی تھے۔ آپ نے چشمے سے غسل کیا جو گھر کے اندر ہی تھا، پھر ان کے پاس آئے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کرے گا۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اسے میری صورت دے دی جائے اور وہ میری جگہ سولی پر چڑھا دیا جائے، اور پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہو؟ ان میں سب سے کم عمر کا ایک نوجوان کھڑا ہوا، تو آپ نے اسے بیٹھنے کو کہا، اور دوبارہ وہی سوال کیا تو وہی نوجوان دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہیں ہی یہ مقام حاصل ہوگا۔ چنانچہ پھر اس کی شکل مکمل طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا گیا، مگر اس نوجوان کو یہودیوں نے پکڑ کر سولی دے دی۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے 12 مرتبہ کفر بھی کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو عیسائی 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقے نے کہا کہ خود اللہ ہی کچھ دیر ہمارے اندر موجود رہا اور پھر آسمان پر چلا گیا۔ یہ فرقہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیتا ہے اور اسے یعقوبیہ کہا جاتا ہے۔ ایک فرقے نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہمارے اندر کچھ دیر رہا، پھر جب اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ اسے اپنے پاس لے گیا۔ یہ فرقہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے اور اسے نستوریہ کہا جاتا ہے۔ ایک فرقے نے یہ کہا کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ ہم میں موجود رہا، پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ موحد لوگ تھے۔ پھر یہ ہوا کہ دونوں کافر فرقوں نے موحدین کی جماعت کو شہید کر دیا اور حقیقی دین اسلام مفقود ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق جس بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا حکم جاری کیا تھا، اس کا نام داؤد بن نورہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے جس گھر میں تھے، انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب تھی۔ جب وہ اندر داخل ہونے ہی والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے گھر میں موجود ایک آدمی کو
عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور آپ کو ایک کھڑکی سے نکال کر آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر جب بادشاہ کے اہلکار گھر میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں وہی نوجوان نظر آیا جسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی گئی تھی، لہٰذا انہوں نے اسے ہی پکڑا اور سولی پر چڑھا دیا۔ انہوں نے بطور مذاق اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بھی بنا دیا تھا۔ پھر وہ عیسائی جو وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے یہودیوں کی بات تسلیم کر کے اپنا عقیدہ یہی بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ سے مراد وہ زمانہ ہے جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیے کا حکم منسوخ کر دیں گے اور کسی کو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اپنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں آئے، آپ کے ساتھ 17 حواری تھے۔ اس گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جب دشمن اندر داخل ہوئے تو تمام حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا، تم کیوں ہم سے مذاق کر رہے ہو اور تم سب نے ایک جیسی شکلیں بنا رکھی ہیں؟ ہمیں بتاؤ کہ عیسیٰ کہاں ہیں، ورنہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو جنت خریدنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا تو آپ نے اسے کہہ کر باہر جا کر کہہ دو میں عیسیٰ ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا تو آپ نے اسے کہا کہ باہر جا کر کہہ دو میں عیسیٰ ہوں۔ چنانچہ جب اس نے باہر جا کر کہا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور سولی دے کر شہید کر دیا، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہی سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مریم علیہ السلام اس واقعے کے پیش آنے کے بعد تقریباً 5 برس زندہ رہیں، پھر 53 برس کی عمر میں فوت ہو گئیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اس وقت آپ اپنی عمر کے 34ویں برس میں تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں کے جسموں پر بال نہیں ہوں گے، نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھ، آنکھیں سرمگی ہوں گی اور ان کی عمر 33 برس ہوگی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی۔